کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی محبت کے باوجود بھی رشتے اچانک کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ اکثر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں محبت کہاں ختم ہوگی، لیکن سچ یہ ہے کہ محبت ختم نہیں ہوتی۔ دراصل اعتماد ٹوٹ جاتا ہے اور صرف سوری کہہ دینے سے اعتماد واپس نہیں لوٹتا۔ یہ کہہ دینا بھی کافی نہیں ہوتا کہ میں بدل جاؤں گا۔ ہمارا ذہن باتوں سے زیادہ رویوں پر یقین کرتا ہے، اسی لیے جب ایک ہی اچھا عمل بار بار دہرایا جائے تو وہ پرانے زخموں پر مرہم بنتا ہے۔ ذرا سوچیے، اگر کوئی شخص روزانہ آپ سے کہے کہ آپ اس کے لیے بہت اہم ہیں، لیکن آپ کو کبھی اپنا وقت نہ دے، تو آپ کس چیز کو سچ مانیں گے، ظاہر ہے عمل کو؟ یہاں ایک بہت دلچسپ اور حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ انسان صرف باتوں سے محبت نہیں محسوس کرتا، ہمارا دماغ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی گہرا تعلق محسوس کرتا ہے۔ ایک نظر، ایک مسکراہٹ، ہاتھ تھامنا، کندھے پر ہاتھ رکھنا یا خاموشی میں ساتھ بیٹھ جانا، یہ سب ذہن کو ایک ہی تسلی دیتا ہے: تم اکیلے نہیں ہو۔ جب انسان خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے تو جسم کو سکون ملتا ہے، دل کی دھڑکن متوازن ہوتی ہے اور ذہن دفاعی حالات سے باہر نکلتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دو لوگ پہلی بار واقعی ایک دوسرے کو سننا شروع کرتے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات سچے دل سے گزارا کیا 5 منٹ 5 گھنٹے کی بحث سے کہیں زیادہ اثر رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں ایک نیا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے۔ ہم پہلے سے زیادہ جڑے ہوئے ہیں، لیکن پہلے سے زیادہ اکیلے بھی ہیں۔ ایک ہی کمرے میں بیٹھے دو لوگ اپنے اپنے فون کی دنیا میں گم ہیں۔ باتیں کم ہیں، نوٹیفیکیشن زیادہ، آنکھیں کا رابطہ کم ہے، اسکرین ٹائم زیادہ۔ اور پھر ہم حیران ہوتے ہیں کہ رشتے میں پہلے جیسی گرم جوشی کیوں نہیں رہی۔ ہمارا ذہن مکمل توجہ کو محبت کی سب سے بڑی علامت سمجھتا ہے۔ جب آپ پوری توجہ سے کسی کو سنتے ہیں تو آپ صرف بات نہیں سن رہے ہوتے، بلکہ اسے یہ احساس دلا رہے ہوتے ہیں کہ تم میرے لیے اہم ہو۔ ایک سوال خود سے پوچھیے، آج آپ نے اپنے فون کی اسکرین کو زیادہ دیکھا یا اپنے پارٹنرز کی آنکھوں میں؟ کبھی کبھی صرف اس کی ایک سوال کا جواب ہی رشتے کی پوری حقیقت کھول کے رکھ دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ محبت کو ہمیشہ زندہ کیسے رکھا جائے؟ زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت ایک جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جاتا ہے، لیکن ڈاکٹر سو جانسن کہتی ہیں کہ محبت صرف ایک احساس نہیں بلکہ ایک فیصلہ ہے۔ ایک روزمرہ کی عادت، سالگرہ کے بڑے سرپرائز، مہنگے تحائف اور لمبی چھٹیاں اچھی چیزیں ہیں، لیکن رشتہ صرف ان سے نہیں بنتا۔ رشتہ بنتا ہے روز کی چھوٹے چھوٹے لمحوں سے۔ گھر لوٹتے وقت ایک مسکراہٹ، صبح کا ایک چھوٹا سا حال احوال، کام کے دوران ایک پیارا بھرا میسج، اور رات کو سونے سے پہلے صرف 5 منٹ دل کی بات۔ ہر مضبوط جوڑا کچھ چھوٹی چھوٹی عادتیں اپناتا ہے: ایک ساتھ چائے پینا، روز 10 منٹ بات کرنا، ہفتے میں ایک ساتھ ٹہلنا، اور ایک دوسرے کو غور سے سننا۔ یہ بظاہر معمولی باتیں ہیں، غیر معمولی رشتے بناتی ہیں۔ ذرا تصور کیجیے، اگر آج کے بعد آپ ہر بحث میں جیتنے کے بجائے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ ہر شکایت کے پیچھے چھپے ہوئے خوف کو سن سکیں، اگر آپ خاموشی کے پیچھے چھپی تنہائی کو محسوس کر سکیں، تو شاید آپ کا رشتہ صرف بہتر نہیں ہوگا بلکہ پہلی بار واقعی ایک محفوظ پناہ گاہ بن جائے گا۔ آئیں اس پوری بات کو مختصر جملوں میں سمیٹتے ہیں۔ اصل دشمن آپ کا پارٹنر نہیں، نیگیٹو سائیکل ہے جس چکر میں آپ دونوں پھنس جاتے ہیں۔ ہر غصے اور تلخی کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوف چھپا ہوتا ہے۔ ماضی کا زخم ہی آج کے جھگڑوں کو جنم دیتا ہے۔ محبت کا مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں بلکہ جذباتی طور پر دستیاب ہونا ہے۔ اعتماد باتوں سے نہیں بلکہ بار بار کہے گئے عمل سے بنتا ہے۔ حقیقی قربت صرف توجہ، احترام اور موجودگی سے پیدا ہوتی ہے۔ ہر نیا دن آپ کو موقع دیتا ہے کہ آپ رشتے کو مضبوط کریں یا کمزور۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ شاید اس وقت آپ کے ذہن میں بھی کسی خاص انسان کا چہرہ آ رہا ہو، شاید آپ دونوں کے درمیان کچھ دوریاں آ چکی ہوں یا کچھ باتیں برسوں سے دل میں دبی ہوں۔ اگر ایسا ہے تو یاد رکھیے، کبھی کبھی ایک سچی گفتگو وہ کام کر جاتی ہے جو ہزاریں دلیلیں نہیں کر سکتی۔ محبت صرف یہ نہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے، محبت یہ بھی ہے کہ کوئی آپ کے خوف کو سمجھے اور پھر بھی آپ کا ہاتھ نہ چھوڑے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو اپنے کسی رشتے کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے صرف لائک نہ کریں بلکہ اس شخص کے ساتھ شیئر بھی کریں جس اس وقت ان باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کے خیال میں کسی بھی مضبوط رشتے کی سب سے اہم بنیاد کیا ہے؟ اعتماد، احترام، باہمی بات چیت یا جذباتی تحفظ؟ آپ کی رائے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے۔ نور فکر ہم صرف کتابوں کا خلاصہ نہیں بیان کرتے، ان خیالات کو آسان زبان میں سمجھتے ہیں جو ہماری سوچ اور رشتوں کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے رشتوں کے وقت دیجیے، لفظوں سے زیادہ اپنی موجودگی کا احساس دیجیے۔ کیوں نہ کبھی کبھی کسی کو صرف یہی سننے کی ضرورت ہوتی ہے: میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔